السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں گونج. اور پہلے کبھی کبھار الیکشنز کا غم تھا, کبھی یہ غم تھا کہ الیکشنز وقت پر ہوں گے نہیں ہوں گے, پھر یہ غم تھا کہ الیکشنز ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے, یا اس مدت میں ہوں گے جس مدت کا وعدہ کیا جا رہا ہے. اب لگتا ہے کہ الیکشن کمشنر کا غم ذرا زیادہ بڑا ہو گیا ہے. الیکشن کمشنر کو ہٹانے کے لیے آج سندھ بار کونسل, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن, پنجاب بار کونسل, تمام لوگوں نے ہی یہ دعویٰ کیا ہے کہ فوری طور پر ان کو مستعفی ہو جانا چاہیے. اور الیکشن کمشنر جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب, پہلے بھی ان پر یہ پریشر ڈالا گیا تھا. یہ اپریل 2022 کی بات ہے جبکہ عمران خان صاحب تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ چیف الیکشن کمشنر اسٹیبلشمنٹ نے لگوائے ہیں, اس لیے ان کو فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے کیونکہ ان کے دور اقتدار میں کم از کم صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے. اس وقت بھی راجہ صاحب نے اس کو اس پریشر پہ سکمب نہیں کیا تھا. اس بار بھی نہیں لگتا کہ ان سے استعفیٰ لے لیا جائے گا, لیکن اس صورت میں کیا ہوگا اگر استعفیٰ وہ نہیں دیتے تو کیا خرابی یہ صحت کا بہانہ بنا کر استعفیٰ دے سکتے ہیں. اور جو ایک طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے, سپریم جوڈیشل کونسل میں جانا پڑتا ہے جو کانسٹیٹیوشن آپ کو کہتی ہے, اس میں ان کو ہٹانے کے حوالے سے کیا بات ہو سکتی ہے, اس پر بھی آج آگے تک کے پروگرام میں بات کریں گے. لیکن جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ کو ہر جگہ نظر آ رہے ہیں, آج وکلا تنظیموں سے بھی انہوں نے خطاب کیا, وہاں پر کیا انہوں نے گفتگو کی, ذرا پہلے آپ کو ذرا وہ سناتے ہیں. اور جب میں ہم کہتا ہوں تو سب سے بڑا, اس میں سب سے بڑا کردار تو خود خان صاحب کا تھا. خان صاحب کا تو خود اس کا سب سے بڑا کردار تھا. وہ کہتا تھا کہ سب چور ہے, میں چور سے نہیں بات کروں گا. اب آپ کا بار کا صدر کہہ رہا ہے کہ ہم بات کریں, وہ تو کہتا تھا کہ میں بات نہیں کروں گا. وہ کہتا تھا کہ میں خودکشی کروں گا مگر میں ان چوروں سے بات نہیں کروں گا. اب محسوس ہوا ہوگا کہ اگر خان کو گری چور قرار دیا جا سکتا ہے تو شاہد جن پہ خان صاحب چور کا الزام لگا رہے تھے اس میں بھی شاید کوئی غلط الزام لگا رہے تھے. بڑی زوم آنی بات کی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے. جن کو سمجھ آ گئی وہ سمجھ گئے ہیں, اور جنہوں نے نہیں سمجھا وہ اپنا 13واں آج اجلاس پاکستان مسلم لیگ نواز نے کیا ہے. 13واں اجلاس ہو رہا ہے جی, اور بار بار ایک ہی بات کا رونا ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہمارے ساتھ یہ ہو گیا, ہم نے اکانومی کو یہاں لے گئے تھے, ہم نے جناب IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا, ہم اتنے اچھے تھے, پھر ہمیں کیوں نکالا, ہم نے تو ایسا کچھ نہیں کیا تھا. آج پھر انہوں نے ججز صاحبان جن سے ان کو ریلیف مل رہا ہے, کہہ رہے تھے کہ یہی ہوتا ہے کہ جب پارلیمنٹ ٹوٹتی ہے تو بہت اچھا لگتا ہے, اور جب ماشاء اللہ ہوتی ہے تو اس کو خیر مقدم بھی کیا جاتا ہے اس کا. لیکن الیکشن کمیشن نے آج بہت ساری چیزیں ہیں جو انہوں نے کی. احد چیمہ صاحب جو کہ مشیر تھے پچھلے دور میں بھی, ان کو آج ہٹا دیا گیا ہے. ان کو کہا گیا ہے کابینہ ڈویژن کو کہ فوری طور پر ان کی برطرفی کا نوٹس ایشو کیا جائے. انہوں نے درخواست گزار کی بات مان لی ہے. فواد صاحب ایک اور کنٹینشس ایشو ہے, کنٹینشس ہے اس کابینہ میں جو نگراں کابینہ ہے, اس کا حوالے سے 21 دسمبر کو یہ معاملہ سنا جائے گا. اور یہ جو فرد جرم ہے وہ جو فواد چودھری پہ لگنی تھی وہ اب تک نہیں لگی, پتہ نہیں فرد جرم ہے, یہ لگنی بھی ہوتی ہے لگتی بھی نہیں. اور پھر بھی سائفر کیس میں شام قریشی صاحب بھی شاید انتظار کر رہے ہیں کہ ان پہ کب لگے, عمران خان صاحب بھی انتظار کر رہے ہیں, لیکن یہ فرد جرم ہے جو لگتی نہیں. لیکن ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی بالکل اپنے زور و شور سے اپنے جلسے بھی کر رہی ہے, عوام میں نظر بھی آ رہی ہے. اس پر مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے سرفراز بگٹی صاحب, ابھی حال ہی میں انٹیریئر منسٹری سے انہوں نے ریزائن کیا ہے, انٹرم سیٹ اپ سے. بگٹی صاحب, کیونکہ بات ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی تو وہیں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا آپ کو لگتا تھا کہ الیکشن کمشنر متنازع ہیں, کیونکہ آپ کی بھی یہ ذمہ داری تھی کہ آپ صاف اور شفاف انتخابات کرائیں, اس سے پہلے کہ آپ نے استعفیٰ دیا تھا وہ آپ کی ذمہ داری تھا, تو یہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمشنر کوئی متنازع شخصیت ہیں جن کے حوالے سے یہ کہا جائے کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے؟ دیکھیے, جب تک میں اس پوزیشن پہ رہا اس پر تو مجھے کہیں ایسا محسوس نہیں ہوا کہ الیکشن کمشنر جو ہے وہ بائسڈ ہیں یا ان کی اوپینین کوئی ایسی کسی میٹنگ میں میرے سامنے تو نہیں آئی. ادروائز اب یہ پولیٹیکل پارٹیز یا سپریم کورٹ کے باہر یا باقی پاکستان کے باہر پالیٹکس جو ہے وہ ویسے بڑی ڈائسی پالیٹکس ہوتی ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ویسے ہی بڑی مشکل ہو جاتی ہے, بیکاز ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ ڈفرینٹ اتحاد بنا کے باہر کا الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ بار کونسلز کا ایک آیا ہے آج. جب تک میں تو سیٹ پہ تھا جی, میں آنیسٹلی مجھے تو اس طرح کا فیلر نہیں آیا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اس وقت یہ معاملہ اگر اس طرح سے طویل ہوتا چلا گیا کہ الیکشن کمیشنر استعفیٰ دیں، آج آپ کے 4 بار کاؤنسلز کہہ رہے ہیں، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کہہ رہی ہے کہ استعفیٰ دیا جائے، آپ کو لگتا ہے کیونکہ اس کا ایک قانونی طریقہ ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں چلے جائیں، لیکن اگر سپوزنگ استعفیٰ نہیں آتا اور یہ متنازع رہتے ہیں اور اگر وہ کرے خرابی صحت کی بنیاد پر بھی استعفیٰ دے دیتے ہیں تو ڈی فیکٹو چیف الیکشن کمشنر تو الیکشن نہیں کرا سکتا، از دیٹ رائٹ؟ I'm not sure about that. جی کوئی law expert can comment on that because مجھے اس پہ honestly speaking اچھا مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ اس پر قانون یا کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. اچھا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ الیکشنز کو یہ ڈی ریل کرنے کے لیے یا ڈیلے کرنے کے لیے یہ کوئی ٹیکٹکس استعمال ہو رہے ہیں، اور اسپیشلی اس طرح سے وکلا برادری اور اس طرح سے بار کاؤنسلز کا سامنے آنا، آپ کو اس میں کوئی ایسی چیز نظر آتی ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی؟ دیکھیں مجھے تو نظر نہیں آتی آنیسٹلی اسپیکنگ، لیکن مجھے کہیں سے بار کونسلز کا کیا انٹرسٹ ہوگا کہ الیکشن ڈیلے ہوں. الیکشن میں ہونا ہے اور ظاہر ایکسٹریم ویدر کی وجہ سے اگر آپ کہہ سکیں تو بیکاز آج بھی کوئٹہ میں -5 ہے، 8-10 دن 10-12 دن آگے پیچھے ہو جانے سے فرق نہیں پڑتا. ادروائز میرا نہیں خیال کہ الیکشن ڈیلے ہونے کے کوئی چانسز ہیں. ٹھیک ہے، اور آپ ہی کے وقت میں کیونکہ انٹرا پارٹی الیکشنز کا حوالہ تھا، پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا معاملہ تھا، الیکشن کمیشنر نے جس پہ بھی فیصلہ محفوظ کر لیا ہے. بلے کا نشان ایک بہت بڑا معمہ ہے، لیکن پی ٹی آئی کے لوگ کہتے ہیں، علی ظفر صاحب بھی، گور صاحب بھی، کہ ہم نے پلان بی اور پلان سی بھی مرتب کر لیا گیا ہے. 86 میں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نشان کے حوالے سے بھی ہوا تھا. آپ کو لگتا ہے انتخابی نشان تبدیل ہو جانے سے کوئی معاملہ کوئی زیادہ آپ کو لگتا ہے اس پہ کوئی اثر انداز ہوتا ہے کیا اگر آپ کا سمبل چینج ہو جائے تو؟ دیکھیے یہ مکافات عمل ہے اور یہی سب کچھ کیا جاتا رہا پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ. آپ کو یاد ہوگا کہ کسی زمانے میں تلوار کا نشان تھا اور پھر وہ نشان تیر پہ چینج کرنا پڑا، پھر پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنانی پڑی. تو تاریخ ہماری بھری پڑی ہے اس طرح کے واقعات سے. اب جہاں تک رہی عمران خان کی بات، دیکھیں انٹرا پارٹی الیکشن میں جو بابر صاحب ہیں وہ فاؤنڈنگ ممبرز میں سے ہیں اور وہ بڑے عرصے سے الیکشن کمیشن اور کورٹس میں انصاف کے لیے، انٹرا پارٹی فنڈز کے انصاف کے لیے اور انٹرا پارٹی الیکشنز کے انصاف کے لیے ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ بڑے عرصے سے لگے ہوئے ہیں. اور جس طریقے سے ان کو ہیوملیٹ کیا گیا ماضی میں عمران خان کی حکومت میں، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ جو انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے ہیں ان کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب جو ہمارے اس کے چیئرمین بنے ہیں وہ شاید اس کے ممبر بھی نہیں تھے پاکستان تحریک انصاف کے. اور آپ کو پتہ ہے کہ تحریک انصاف یا کسی بھی پارٹی کا ممبر ہونا پہلے ضروری ہوتا ہے پارٹی کے الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے لیے. تو یہ ایک آئینی سا سوال تھا اور الیکشن کمیشن کے پاس یہ سوال موجود تھا. تو جو بھی اس پہ فیصلہ آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال سے تو انٹرا پارٹی الیکشن بڑے متنازع تھے اور ان کی متنازع ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جو ان کا فاؤنڈنگ ممبر تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف بنانے میں اور پھر فارم فنڈنگ میں اور باقی چیزوں میں کردار ادا کیا تھا، وہ خود کہہ رہا ہے کہ اس پہ اگر اس کو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا گیا تو یہ کس طرح کا الیکشن تھا. مفتی صاحب یہ بتائیے گا یہ فیصلہ آپ نے کیوں کیا؟ کیونکہ ابھی آپ انٹیریئر منسٹر تھے، انٹرم سیٹ اپ میں بہت ساری چیزیں ابھی کرنے والی تھی، الیکشنز کروانے والے تھے. یہ فیصلہ اچانک ہوا، پہلے سے اس پر بات ہو رہی تھی کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی، اب وہ 2018 کی ہمیں بھی کچھ اس طرح کی چیزیں یاد ہیں کہ مفلر پہنایا گیا، آپ کو بھی مفلر پہنایا گیا. تو آپ کی پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نون لیگ میں جا رہے تھے پھر اچانک سے ٹرن کر کے پیپلز پارٹی کی طرف چلے گئے. کیا اس بات میں کوئی صداقت ہے؟ دیکھیے گزارش اتنی ہے کہ میرے حلقے کے جو لوگ تھے انہوں نے مجھے بڑا انسسٹ کیا. شروع میں جب میں انٹرم سیٹ اپ میں آیا تو ان کی طرف سے ریزسٹنس آئی اور یہی خیال کیا جا رہا تھا کہ میں نہ ان کو ٹائم دے پاؤں گا، لیکن میرے دماغ میں یہ تھا کہ میں پاکستان کے لیے شاید وہاں اس سیٹ اپ میں رہ کے کچھ ایسے بولڈ ڈیسیژنز لے سکوں جو کہ الیکٹڈ گورنمنٹ میں لیتے ہوئے پولیٹیکل لمیٹیشنز ہوتی ہیں اور لوگ نہیں لے پاتے. تو کوئی اس طرح کی ڈیسیژن جیسے افغان ریپیٹریشن تھا یا ان کی اسمگلنگ ڈرائیو تھی، ڈالرز کی اسمگلنگ کے خلاف ڈرائیو تھی، تو ہم ایک ہارڈنگ اسٹیٹ بننے جا رہے تھے اور اس میں منسٹری آف انٹیریئر کا جو رول تھا اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے اس کو ایز اے چیلنج اور فار دا سیک آف اسٹیٹ آف پاکستان یہ ڈیسیژن لیا تھا. لیٹر آن پھر میرے حلقے کے عوام کی طرف سے مجھ پر بہت پریشر آیا کہ آپ نے الیکشن لڑنا ہے اور آپ شیڈیول سے پہلے اس کو ریزائن کریں اور آپ ہمیں
5 سال کے لیے ریپرزینٹ کرنے کی جو ان کی خواہش ہے, گاڈ نوز کہ اگر اکثریت کی خواہش ہوئی تو یقیناً ہمیں موقع ملے گا کہ ہم ان کی خدمت کر سکیں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم میں جانے کے ریزن یہ بات درست ہے کہ پی ایم ایل این کے ساتھ بھی کچھ عرصہ پہلے ہماری بات چیت رہی, لیکن جب میں نے ریزائن کیا اس کے بعد پی ایم ایل این کی طرف سے کوئی رسپانس یا اس طرح کی کوئی دعوت نہیں آئی, جبکہ زرداری صاحب از ویری کائنڈ ٹو مائی سیلف اینڈ مائی فیملی فار اے لانگ ٹائم. آپ کو پتہ ہے کہ میرے والد نے ساری زندگی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاست کی اور وہیں سے اسٹارٹ کی ہے, تو اللہ ان کو غریب کی رحمت کرے. ان کے زرداری صاحب کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے, تو ظاہر ہے وہ پھر جہاں عزت ملتی ہے اور جہاں سے زیادہ رسپانس ملتا ہے, مطلب اگر نون لیگ کی طرف سے انویٹیشن آتا بگٹی صاحب تو آپ ایکسیپٹ کر لیتے کیا؟ یہ سب کچھ ہونے یہ آپ کے تمام معاملات دیکھنے کے نہیں کرتے؟ نہیں, دیکھو اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر آج سے 6 مہینے پہلے ملتا تو میں کر لیتا. بلوچستان میں آپ کو پتہ ہے گروپس کی پالیٹکس ہے, چھوٹے چھوٹے گروپس, چھوٹے چھوٹے دوست, یا اس کو آپ کہہ دیں کہ جن کا آپ کے ساتھ ایفیلیشن ہو جاتی ہے, مائنڈ سیٹ مل جاتا ہے, وہ چھوٹے چھوٹے گروپس بنا کے وہاں پر ہم اسمبلی میں پالیٹکس کرتے آئے. ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے. اگر آپ سولو فلائٹ لے لیتے ہیں تو پھر اس سے آپ کو گرو کرنے کے چانسز کم ہوتے ہیں. تو میرے جتنے لائک مائنڈیڈ دوست تھے وہ سارے پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے. پھر آپ کو پتہ ہے میرے حلقے کے عوام کی طرف سے مجھ پر بڑا پریشر تھا, بیکاز ہم سندھ کے ساتھ بڑا کلوز ہمارا بارڈر ہے, اور وہاں پاکستان پیپلز پارٹی نے جس طرح گھمبٹ میں اور سکھر میں جو ہیلتھ فیسلٹیز دی تھیں, وہ ہمارے سارے بگٹی بھائی جتنے بھی بیمار ہوتے تھے وہ وہیں جاتے تھے. تو وہ ان کو بڑی ایک اٹریکشن, اور پھر جس طرح ضلع سے ضلع کو ملایا وہاں سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے, تو بڑی اٹریکشن تھی ہمارے لوگوں کے لیے بھی. اور ان کا خیال تھا کہ اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے سیاست کریں گے تو شاید گرو کرنے کے زیادہ چانسز ہوں. اور پاکستان پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں فیڈریشن کی جماعت ہے, اور چاروں صوبوں میں گراس روٹ پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پریزنس ہے. اور میں جس حلقے سے ہوں وہاں تاریخ میں صرف ایک ہی وزیر اعظم نے رات گزاری ہے, اور وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تھے. آج تک کوئی وزیر اعظم نے رات وہاں نہیں گزاری, وہ 2 راتوں کے لیے وہاں رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان گراس روٹ پہ ان کے وہ تھے, فٹ پرنٹس تھے, اور یہ ریزن ہے. اب یہ کوشش ہوگی کہ اس پلیٹ فارم سے پارٹی کو گرو کرنے میں بلوچستان میں اپنا کردار ادا کر سکے, اور پاکستان کی جو خدمت ہم سے ہو سکے وہ کر سکے. ٹھیک ہے, آخر میں یہ بتا دیجیے گا کہ کیونکہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ نون لیگ چوتھی بار اقتدار میں آئے گی, نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بنیں گے, ایک ریکارڈ قائم ہوگا, اور آپ ایک ایسی جماعت کا حصہ بن رہے ہیں جس کے بارے میں بار بار کہا جاتا ہے کہ پنجاب میں ان کی پریزنس نہیں ہے. آپ اس کے حوالے سے آپ کو کیا لگتا ہے, از اٹ اینی ونز گیم, یا آپ کو لگتا ہے یہ بات اب نشتہ دیوار ہے کہ صرف میاں نواز شریف؟ دیکھیے, آپ یاد کریں کہ جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ صرف 17 ممبرز کے ساتھ نیشنل اسمبلی میں تھی, تو کہا گیا پہلے, اگر اچھا تاریخی طور پہ دیکھ لیں, پہلے 1980s کے سٹارٹ میں کہا گیا کہ بھٹو صاحب کو پھانسی دینے کے بعد کیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. پھر 1988 میں جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی حکومت کو پہلے چلنے نہیں دی گیا, اور پھر ان کو جب نکال دیا گیا تو کہا گیا پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. پھر مشرف کے ٹائم پہ کہا گیا کہ پیپلز پارٹی ختم ہو گئی. اور پھر اس بیچ میں نواز شریف صاحب جب حکومت میں تھے 2/3 میجورٹی کے ساتھ, بی بی صاحبہ صرف 17 سیٹس کے ساتھ تھی. تو میرا خیال ہے یہ پولیٹیکل پروسیس میں پولیٹیکل پارٹی ختم نہیں ہوتی ہے. پولیٹیکل پارٹی کہیں پر اپنی اسٹرینتھ گین کر رہی ہوتی ہے اور کہیں پر لوز کر رہی ہوتی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے, ابھی بلاول صاحب کو آپ دیکھیں, از ناٹ سٹنگ ان اے ڈائنگ روم. ڈیلی کی بنیاد پر زرداری صاحب اس ایج میں تربت جیسے دور دراز علاقوں میں جا کے لوگوں کو اپروچ کر رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں. یہ وہ پیپلز پارٹی کی خوبصورتی ہے کہ عوام جو ہے وہ طاقت کا سرچشمہ ہے. تو وہ عوام کے پاس جا رہے ہیں, خود جا رہے ہیں, دور دراز علاقوں میں جا رہے ہیں, شانگلہ میں. مفتی صاحب, میں آپ کو شاید سن نہیں پا رہی ہوں, کچھ لائن کا بھی پرابلم ہو رہا ہے. میں یہاں پہ وقفہ لینے جا رہی ہوں, وقفے کے بعد واپس آتے تو مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے, صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, انہوں نے ابھی حال ہی میں پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے, لیکن حال ہی میں جوائن کرنے سے زیادہ ضروری ہے ان سے بات کرنا جو پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ بہت عرصے سے ہے, جو کہ شیلا رضا صاحبہ ہیں, وہ ہمارے ساتھ موجود ہے. بہت شکریہ رضا صاحبہ, شیلا صاحبہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, ہمارے ساتھ موجود ہے حسن رضا پاشا صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اور رفیق رجوانہ صاحب نون لیگ سے تعلق ہے, آپ کا بہت شکریہ, آپ تینوں ہستیوں کا. میں شیلا صاحبہ, آج رجوانہ صاحب اور شیلا صاحبہ دونوں سے ہی سوال ایک ہے کہ آج ہمیں ایک میچورٹی نظر
نظر آئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب جب وکلا کنونشن سے خطاب کر رہے تھے, جب گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے یہ بات واضح طور پر تسلیم بھی کی کہ میں کسی کو زبردستی جیو بھٹو کا نعرہ لگانے کے لیے نہیں کہوں گا, اور ہمارے پارٹی میں اختلافات ہو سکتے ہیں, الگ الگ جماعتوں کے لیڈر سے اختلافات ہو سکتے ہیں, لیکن ایک میچورٹی کا تقاضا یہی ہے کہ وہ ایک ورکر کی, جو سیاسی ورکر ہوتا ہے, ان کی وہ اوپینین کو بھی قدر کرتے ہیں اور ان کو عزت اور احترام سے دیکھتے ہیں. دوسری طرف مسلم لیگ نواز کا 13واں اجلاس چل رہا ہے. رجوانہ صاحب, 13ویں اجلاس میں آج 113ویں مرتبہ وہی زیادتیاں, وہی باتیں, وہی کہ ہم اکانومی کو کہاں لے گئے تھے, اب کس کو ٹکٹ دینا ہے, کس کو نہیں دینا ہے. مطلب الیکشن فیلڈ میں لڑا جائے گا یا اجلاس میں لڑا جائے گا؟ پہلے رجوانہ صاحب آپ رسپونڈ کر دیں. اگر دیکھیں جی کہ ہمارے پاس کینڈیڈیٹس کی درخواستیں, ایپلیکنٹس کی, دوز ہو آر اسپائرنگ فار ٹکٹس اتنی زیادہ ہے, اور پہلی دفعہ اتنا بڑا پارلیمانی بورڈ بنا ہے بینگ ہیڈڈ بائی میاں نواز شریف صاحب. اور دوسرا اس پر میں بھی سوچ رہا تھا کہ میاں صاحب جو روزانہ ایک بات کرتے ہیں, تو بعد میں نے پتہ کیا اور مجھے خود احساس ہوا کہ ہر روز ان کے سامنے مختلف علاقوں کے درخواست دہندگان موجود ہوتے ہیں, جن کو انہوں نے ان کے سامنے اپنی گفتگو سے بتانا ہوتا ہے. اسی لیے وہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. جو ان کا اس دن بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے تو مختلف ڈویژنز, مختلف ڈسٹرکٹ کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جنہوں نے ٹکٹیں لینے کے لیے درخواستیں دی ہیں, تو ان کے لیے وہ جو ہے نا فوڈ فار تھاٹ دیتے ہیں اور اپنی باتیں بتاتے ہیں. تو اس کو وہ ریپیٹیشن سمجھ لیں یا کچھ سمجھ لیں, مگر ان کے اپنے جو تکالیف تھیں, جو انہوں نے فیس کیا, مگر ساتھ ہی کہتے کہ میں نے انتقام نہیں لینا. تو ایک نیچرل سی بات ہے, جنہوں نے کچھ کیا کیا ان کا احتساب ہوگا یا ہونا چاہیے. تو دیر شوڈ بی نو ڈس ایگریمنٹ آن دس ان پرنسپل. تو باقی انہوں نے کہا کہ میں نے کسی سے انتقام نہیں لینا اور مل کر ہم نے کام کرنا ہے, اور اس پر مل کے کام کریں گے تو بہت بہتر ہوگا جی, بہت بہتر ہوگا جی. ٹھیک ہے, اوکے شائلہ صاحب آپ اگر اس پر رسپونڈ کر دیتے ہیں, آئی کوئکلی وانٹ ٹو گو ٹو الیکشن کمیشن پاکستان کے حوالے سے جو معاملہ. جی شائلہ صاحب. دیکھیے, میں حیران ہوں کہ الیکشن کمشنر کے خلاف پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی طرف سے یہ آوازیں آ رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ الیکشن کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور آگے بڑھانا چاہتے ہیں تو اعظم ندی تارڑ صاحب کی کافی وہاں پہ سب کچھ بات چیت ہے, اور ان سے ریلیٹڈ ہی یہ لوگ ہیں. تو کون چاہ رہا ہے کہ پھر یہ اس طرح سے ہو؟ تو عجیب سے معاملات ہیں. اور دیکھیں, ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جو لوگ پی ایم ایل این کا ٹکٹ لے رہے ہیں, انہوں نے 21 سپٹمبر کو بھی یہ بات سنی, ان کے گھر میں ٹی وی بھی ہے اور وہ سارے معاملات جانتے بھی ہیں. تو ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ آگے کے لائے عمل کی طرف دیکھنا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے. اور وہ اگر ٹکٹ لینے آئیں تو آپ کی اسٹریٹجی سے, آپ کے معاملات سے, اور وہ واقف ہیں تو کب تک چلیں. لیکن یہ خیر ان کا اپنا معاملہ ہے, ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں. لیکن میں اس پہ مجھے کیونکہ اس پہ یہ جواب سا آ رہا تھا تو میں نے کہہ دیا. اچھا کہ آپ نے کہہ دیا, مجھے بھی اس طرح کا جواب آ رہا تھا. ٹھیک ہے, میں اظہر رضا پاشا صاحب, یہ کیا ہوا؟ پنجاب بار کاؤنسل, سندھ بار کاؤنسل, پاکستان سپریم کورٹ بار اور اس کے بعد یہ تمام لوگ اچانک سے الیکشن کمشنر کے پیچھے کیوں پڑ گئے سر؟ اور اگین یہ اب کس طرح معاملہ جائے گا؟ کیونکہ پہلے بھی یہ پریشر الیکشن کمشنر پر ڈالا جا چکا ہے, خان صاحب نے ڈالا تھا کہ استعفیٰ دیں, اور آج الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے وہ احد چیمہ کو بھی ہٹا رہا ہے. 21 کو فواد حسن فواد صاحب کی بھی باری آئے گی ہوپ فلی, یا نہیں آئے گی. لیکن یہ کیا مطلب اچانک سے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن کو ڈی ریل کیا جا رہا ہے, ڈیلے کیا جا رہا ہے, ان کو بلا وجہ میں متنازع بنانے کا کوئی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں لوگ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو پریس ریلیز جاری کی ہے اس میں میرا نام بھی ہے چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل, اور یہ اس کو ہم اون کرتے ہیں, پہلی بات. دوسری بات, جب جتنی ذمہ داری کے ساتھ جہاں پہ بیٹھ کے میں بات کر رہا ہوں, ماشاء اللہ رضا صاحبہ ہمارے لیے بڑی محترم ہے, بڑی سیزن پارلیمنٹیرین ہے. ان کی کلیریفیکیشن کے لیے کٹ کر دوں کہ اگر اس کا پہلا پیراگراف پڑھے تو اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ 8 فروری کی جو تاریخ ہے الیکشن والی, وہ بالکل ٹھیک ہے. اور آگے چل کے میں مزید یہ کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ
پاکستان نے جو ججمنٹ دی ہے اس حوالے سے اور جس انداز میں الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ود ان 3 hours اسکیڈول لیا ہے, ہم اس ججمنٹ کے پیچھے کھڑے ہیں اور کسی طور پہ بھی ایک دن بھی ہم الیکشن آگے لے جانے کے حق میں نہیں ہے. اور اگر کوئی ایسی قوت آئی تو ہم اس کے خلاف رجسٹ کریں گے, احتجاج کریں گے اور مجبور کریں گے اس بات پہ کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہو. یہ تو ونس فار آل سیٹل ہو جانا چاہیے, اور کوئی مسکنسیپشن اگر ہے کسی ہمارے دوست بھائی کے ذہن میں تو یہ ختم ہونی چاہیے. اب دوسری بات آتی ہے کہ ہم نے یہ کیوں تقاضا کیا. ہم نے تقاضا کیا کہ ہم بڑے دنوں سے دیکھ رہے تھے اور پیپلز پارٹی خود بھی اور ان کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی الیکشن کمیشن پہ تحفظات کا اظہار کیا, اور اگر آج ہم نے پریکٹیکلی ان رائٹنگ اس پہ اظہار کر دیا تو یہ اسی کا تسلسل ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا الیکشن ہونا جہاں تک اہم ہے, جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم شفاف الیکشن بھی ہے. اس کو آپ وسل بلوئنگ سمجھیں, ایک کاشن سمجھیں کہ پاکستان بار کونسل اور باقی جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے یہ جو مطالبہ کیا ہے اور تحفظات کا اظہار کیا ہے چیف الیکشن کمیشن کی ذات پہ, وہ صرف اس لیے ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اگلے 5 سال میں جو اسمبلی بنے گی اس کی کریڈیبلٹی پہ کوئی حرف نہ آئے. اور ہم یہ مطالبہ الیکشن سے پہلے کر رہے ہیں اس لیے کہ کل اگر الیکشن کے بعد کریں گے کہ یہ چیف الیکشن کمیشن ایسے تھے ویسے تھے تو پھر بات یہ آنی تھی کہ پہلے آپ سوئے ہوئے تھے. تو یہ چیزیں ہم نہیں سننا چاہتے. یہ ریکارڈ کی لیکن پاشا صاحب اگر الیکشن کمشنر کو آپ کہتے ہیں وہ استعفیٰ دے دے تو کیا ڈی فیکٹو چیف الیکشن کمشنر الیکشن کروا سکتا ہے؟ یہ پھر آپ مطلب یہ ایک عجیب ڈائیکاٹمی ہے کیونکہ وہ کیا آپ پر کیا چاہتے ہیں پھر الیکشن کیسے ہوں گے 8 تاریخ کو اور کیسے ہوں گے صاف اور شفاف؟ کیونکہ الیکشن کمشنر ہی اگر چلے جائیں تو پھر ڈی فیکٹو تو نہیں ہو سکتا, وہ تو نہیں الیکشن کرائے گا. ڈی فیکٹو نہیں ہوگا, لیکن ایک چیز ہے کہ آرٹیکل 217 آف دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیٹ از ویری کلیئر کہ چیف الیکشن کمیشن کے نہ ہونے سے ضروری نہیں ہے کہ پارلیمان بھی ہو, لیڈر آف دی ہاؤس بھی ہو, لیڈر آف دی اپوزیشن بھی ہو اور وہ آپس میں میٹنگ کر کے ڈیسائیڈ کرے. وہ تب بھی ہو سکتا ہے اگر پارلیمان کا وجود ہے. اس وقت پارلیمان نہیں ہے تو اس میں 217 آرٹیکل موجود ہے کہ وہ جو سینئر موسٹ الیکشن کمیشن کا ممبر ہے وہ ٹیک اوور کر سکتا ہے ایز چیف الیکشن کمشنر, اور اس کے پاس وہ سارے اختیارات ہوتے ہیں جو موجودہ چیف الیکشن کمیشن کے پاس ہے. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک پاشا صاحب سوری 219 آرٹیکل جو ہے, ایک سیکنڈ ایک منٹ پاشا صاحب مجھے پلیز گائیڈ کیجیے گا, 219 ہے یا 209 ہے جس پہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے تھرو آپ ان کو ریموو کروا سکتے ہیں, وہ کون سا آرٹیکل ہے اور اس کی طرف آپ لوگ کیوں نہیں بڑھے؟ وہ آرٹیکل 209 ہے. لیکن جو اب پریس ریلیز کا ذرا اگلا حصہ بھی پڑھے, لاسٹ پیراگراف, اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم یعنی کہ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے ساتھ اور لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلا کے تمام پاکستان سے تمام پروونشل بار کونسلز کو بلا کے ہم لائحہ عمل تیار کریں گے, ایک متفقہ لائحہ عمل تیار کر کے, اور اگر اس معاملے میں جو ہمارے تحفظات ہیں وہ اگر دور نہ کیے گئے تو ہم تحریک کی طرف بھی جا سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ یہ ثابت کرانا کہ لائرز آف دی کنٹری اکراس دا کنٹری وہ ویجیلنٹ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ جو ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے ان میں استحکام آئے اور ان کے الیکشن اس طرح ہوں کہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھ سکے اور ان کی ٹرانسپیرنسی ہو. یہ نہیں ہو کہ ایک حکومت بنتی ہے, پیپلز پارٹی کی بنتی ہے, PLMN کی بنتی ہے, یا اس کی بنتی ہے کیا کہتے ہیں PTI کی, تو پھر آخری دن اسمبلیوں کا اس وقت تک یہ شور مچا رہتا ہے یہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوئے, یہ الیکشن کمیشن ایسے کر دیا. نہیں مگر آپ کو تحفظات کس بنیاد پر ہیں؟ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اچانک سے یہ تحفظات کس بنیاد پر ہیں؟ وہ جہلم والی سیٹ پر ہیں کہ 13 لاکھ کی آبادی میں انہوں نے کہ وہ تو اب وہ ڈینائی
نہیں میں ایک اور بات کلیئر کرتا چلوں. کچھ مسکنسپشن یہ آئے ہیں کہ یہ جو ڈیلیمیٹیشن والی بات ہم نے کی ہے شاید ہم ان کی اپیلیں کرنا چاہتے ہیں یا اس کو لیگر آن کرنا چاہتے ہیں. قطعاً ایسی بات نہیں ہے. میں کیٹیگریکلی یہ بات کر رہا ہوں, آن ایئر بات کر رہا ہوں. ہم نے وہ صرف ایگزامپلز کوٹ کیے ہیں کہ جس طرح الیکشن کمیشن نے ڈیلیمیٹیشن کرتے وقت اس طرح کی جو ہے وہ زیادتی کی ہے کہ 13,80,000 کے جو حلقہ ہے اس پہ تو کر دیا 2 سیٹیں اور 13,20,000 پہ 1 کر دی. یہ صرف ایگزامپل کوٹ کی ہے کیونکہ بطور اسٹوڈنٹ آف لا ہمیں اس بات کا ادراک ہے کہ جب اسکیجول اناؤنس ہو جائے تو پھر ڈیلیمیٹیشن والا مسئلہ پیچھے چلا جاتا ہے. اور خاص طور پہ جب سپریم کورٹ کی یہ فائنڈنگ آ گئی ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کو ہم اس مرحلے پہ ٹچ نہیں کرتے, وی بو ڈاؤن بفور دی سپریم کورٹ. اچھا پاشا صاحب ایک منٹ مجھے ایک منٹ رجوانہ صاحب اور شہلا صاحب کو کنکلوڈ کرنے دیجیے کیونکہ مجھے سمجھنے کی ضرورت تھی, شاید میں نے ٹائم لے لیا. آئی ڈونٹ وانٹ دیم ٹو کیپ ویٹنگ. رجوانہ صاحب آپ نے اتنے الیکشنز دیکھے ہیں, کیا آپ سمجھتے ہیں ایک الیکشن کمشنر آپ کو تبدیل کر دینے سے یا ہٹا دینے سے, کیونکہ اتنے اتنے مطلب ادوار سے گزرے گی الیکشن پری پوسٹ ریگنگ, الیکشن ڈے ریگنگ, پوسٹ ریگنگ, تو مطلب یہ تمام چیزیں صرف ایک بندے کو ہٹا کے آپ سمجھتے ہیں صاف اور شفاف انتخابات ممکن ہے؟ دیکھیں جی میں نے تو یہ کیونکہ میرا بھی اسی برادری سے تعلق ایک سینئر وکیل ہوں میں, مجھے نہیں پتا کہ کس بنیاد پر یہ پاکستان بار کونسل یا آیا سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کوئی ایسا قرارداد پاس کی ہے, مگر مجھے حیرانی ضرور ہو رہی ہے کہ آل آف اے سڈن یہ حلقہ بندیوں میں کون سے حلقے ہیں, کیا بات ہے, مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے. بہرحال یہ بات ضرور ہے کہ اس بات کرنے سے انٹرپشن تو ہوگی, اس بات کرنے سے چیف الیکشن کمیشن کو ہٹانے سے تو پھر کیا ہوگا, وہ ڈیلیمیٹیشن جس پر اگر اعتراض ہے تو دیکھنے کی بات یہ کس کو اعتراض ہے. اس لیے میں جب تک یہ چیزیں دیکھوں نا تو میں اس قرارداد کے نہ حق میں بات کر سکتا ہوں نہ اس کی مخالفت میں بات کر سکتا ہوں. بطور ایک شہری کے, بطور ایک اسٹوڈنٹ آف پالیٹکس کے, بطور ایک ادنا سے کارکن اور قانون دان ہونے کی حیثیت سے میں نہیں سمجھتا کہ اگر 2 لمیٹیشن یا 1 لمیٹیشن یا 4 لمیٹیشن غلط ہوئی ہیں اس پر آپ کے الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمیشن کو بدل دیا جائے. اس پہ لیگل فورم کا بعض اوقات ہوتا ہے, ہم لیگل فورم پہ جاتے ہیں, ہماری ٹائم لمیٹیشن ختم ہو جاتی ہے, وی آر آؤٹسٹینڈ فرام دی کورٹ, اور اسکیڈول جب الیکشن کا آ جائے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, تو پھر وی ہیو ٹو باؤ بیفور دی لا. بٹ ان اینی کیس ٹل دی ٹائم آئی ہیو ٹو گو تھرو دی ریزرویشن raised by the Pakistan Bar Council, Supreme Court Bar Association and other bar councils, اور دیکھنا یہ ہے کہ whether this issue of delimitation in certain constituencies is the issue of Pakistan Bar Council, is the issue of Supreme Court Bar, is the issue of Punjab Bar Council. تو اس کو میں دیکھ کے میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتا ہوں, اور کیونکہ میں اسی برادری سے ہوں اور میں دیکھوں گا اس میں کوئی وزن ہے, کوئی بات ہے, تو شاید میں اپنی رائے کچھ اور دوں. اگر میں دیکھوں گا کہ میری رائے میں یہ اس وقت مناسب ہے, یہ نہیں ہے, وہ بھی اور بات ہے. اور ہٹانے کی جو بات ہے وہ پھر آرٹیکل 209 ہے جس کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں گے. اس کا ایک لمبا پروسیس ہے, وہ لمبا پروسیس جب چلے گا اس وقت تک تو الیکشن ویسے ہی ہو جائیں گے. تو دیکھنا یہ ہے کیا اس مطالبے کو فرض کر لیا جو جائز ہے فار دی سیک آف سپوزیشن, کیا یہ جائز ہے؟ اگر فرض کیا تو کیا he can be removed, the chief election commissioner can be removed from his office? No, they will have to, somebody who is aggrieved of, somebody has to lodge a complaint before the Supreme Judicial Council. اس کا ایک پروسیس ہے. آپ دیکھیں اب جن ججز صاحبان کے خلاف یہ سپریم جوڈیشل کونسل پروسیڈ کر رہی ہے, جن کے خلاف پروسیڈ کیا تو ابھی تک وہ عدالتوں میں ہی زیر سماعت ہے. تو الیکشن تو کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پہ بھی جا رہے ہیں, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چھٹیوں پر بھی جا رہے ہیں اس دوران. دوسری بات یہ میں ہوں بھی صحیح نا, تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ 1 مہینے میں الیکشن سے پہلے ہو جائے گا. تو میرا خیال ہے یہ ایسی ڈیمانڈ ہے with all due respect to my bar council, bar association, کہ کیا اگر فرض کیا کوئی جائز مطالبات بھی ہیں تو طریقہ کار تو یہ ہے کہ کیا مطالبہ کرنے سے ہٹایا جائے گا یا قانون کا راستہ اڈاپٹ کرنے سے ہٹایا جائے گا. جی ٹھیک ہے. شہلا صاحبہ آپ کا اوپینین اس پہ, کیونکہ بہت ڈیٹیل میں سمجھایا تو ہے پاشا صاحب نے, لیکن آپ کنونسڈ ہیں کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے, یا تو 209 استعمال کر کے یا 217 جس طرح آرٹیکل کی بات کر رہے ہیں اس حوالے سے پھر کوئی بھی جو سیکنڈ ان کمانڈ ہے وہ الیکشن کو. دیکھیے رجوانہ صاحب بھی قانون جانتے ہیں,
गो के वो प्रोटेक्टेड बेल कन्विक्टेड को मिल जाए इस पे नहीं बात करते, लेकिन जो उन्होंने बात की है, मैं कानून नहीं जानती, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी, एक मिनट, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये सारी जो बात बताई हसन रज़ा पाशा साहब ने, वो सुनने में ही लग रहा था कि ये प्रोसेस जो है ये दिसंबर आधा गुजर चुका है और आधे से भी कब दिसंबर और जनवरी में नहीं निमट सकता। दूसरी बात यह है कि देखें इस वक्त ये बात इतनी वजाहत से हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इस बात को तौहीन अदालत समझा जाएगा कि है ना, कहा जाए कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएं, इसलिए जो भी कोई डिमांड डाल रहा है वो कहते नहीं हम इलेक्शन तो करेंगे। किसी को मौसम और बर्फबारी का मसला था या कुछ था तो वो भी कहते थे नहीं इलेक्शन हम नहीं चाहते आगे पीछे हो। लेकिन तो ये सारे मसाइल हैं, मैं नहीं समझती कि इस वक्त ये वक्त है कि आप ये करें। हम जब पहले से बहुत लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे थे तो हमारी बात का मजाक उड़ा रहे थे सब लोग, तो हम तो ये बता रहे थे कि भाई अगस्त में गई थी गवर्नमेंट और नाउ दिसंबर, तो अब कहीं जाके लोगों को कहीं आज चीमा समझ आ रहे हैं, कहीं फवाद हसन फवाद, कहीं उमर सैफ, ये सब नजर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इलेक्शन हम चाह रहे हैं। अच्छा, इसके बावजूद आप इलेक्शन चाह रहे हैं, लेकिन इलेक्शन पाशा साहब अब ये सवाल आपके लिए छोड़े जा रही हूँ, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते तो पाशा साहब पूछे कि तहफ़्फ़ुज़ात किस बुनियाद पर और एक्चुअल क्या इससे अचीव होगा, और अगर अचीव करते करते कुछ खो गया तो वो क्या होगा जो खो जाएगा। वक्फे के बाद वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं शैला रजा साहिबा, रफीक रजवाना साहब और हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा पाशा साहब। पाशा साहब, आपने तो बात की जो ब्रेक से पहले, मैं चाहूंगी आप उसको रिपीट कर दें कि आप लोग किरदार अदा करना चाहते हैं, जो वकला बरादरी है कम से कम बार काउंसिल्स, वो ये किरदार अदा करना चाहते हैं कि विसल ब्लोइंग, दिस इज द वर्ड यू यूज्ड, इफ यू कुड जस्ट एक्सपैंड ऑन दैट देन आई विल मूव फॉरवर्ड। जी बिल्कुल, देखें बात ये है कि सारे कह रहे हैं जी इनको क्या है जी, इलेक्शन लड़ना है पॉलिटिकल पार्टीज ने, पॉलिटिकल लीडर्स, वर्कर्स ने, और ये पाकिस्तान बार काउंसिल के वकीलों को क्या है। आपको याद होगा कि एक वक्त था कि जिस वक्त पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो सारी बाहर थी और कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी, तमाम बिल्कुल फारग थे, हमारी लीडरशिप मुल्क से बाहर थी। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, ये बाहर थे, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नहीं हो रही थी जब एक आमर इक़्तिदार में था। फिर एक तहरीक चली, उस आमरीत के खिलाफ वकीलों ने चलाई, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वकीलों के पीछे खड़ी हुई। हमने डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन के लिए उस वक्त भी काम किया। हम कोई असेंबली में तो नहीं आए, असेंबली में तो शैला रजा साहब आई, रफीक रजवाना साहब आए, इसमें पॉलिटिकल वर्कर्स आए, उनका हक बनता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस मुल्क में रहनी चाहिए। अब क्या हमने उसमें कोई गलत काम किया था? सिर्फ कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारी थोड़ा सा भी एक स्टूडेंट ऑफ लॉ या आइन के जानने वालों की हैसियत पे हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम कम अज कम वो आवाज जरूर बुलंद करें जो पाकिस्तान की डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन और पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। इसमें हमारी जात का कोई नहीं, हम अपनी जात की नफी करके एक बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं रजवाना साहब, क्योंकि आपको याद होगा ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो बानी है इमरान खान साहब, उन्होंने फरमाया था एक दफा कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की चॉइस थे, ये तो हमें बाद में पता चला। फिर उन्होंने एक और बयान में कहा ये तो एस्टैब्लिशमेंट के बंदे थे, हमें तो उन्होंने, बाजवा साहब ने कहा कि रख लें, तो हमने इनको रख लिया। तो आपको लगता है ये वजूहात बन सकती हैं इनकी कंटेंशियस होने की, सिकंदर सुल्तान राजा साहब की? देखिए जी, कभी इस तरह के यू टर्न जो है ना, वो कोई बुनियाद फराहम नहीं करते किसी के खिलाफ कार्रवाई करने। कोई मटेरियल हो, कोई सब्सटेंस हो उसमें, फिर कोई बात हो, तो मैंने पहले ही गुजारिश किया, तरीकाकार एक है। तो इमरान खान साहब तो ऐसे ही कहते हैं, आपको याद होगा कि उस वक्त शेख रशीद साहब जो है उनके साथी थे, उनके इत्तेहादी थे, तो वो इस राजा साहब का जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इस वक्त, उनकी कितनी तारीफ किया करते थे। तो उस वक्त जब वो उनकी जो है ये नॉमिनेशन हुई, एक प्रोसेस हुआ और लीगल तरीके से हुआ। अब इस वक्त जो उनकी बात हो रही है, तो अब हमारी वकला बिरादरी के जो हमारी अंजमनें हैं या एसोसिएशंस हैं या बार काउंसिल है,
उनको जो रिजर्वेशन है तो वो अब इस स्टेज पे हुई है। तो हमें इमरान खान साहब की बात को तो मैं ज्यादा इस वक्त मैंने इसलिए नहीं देखा कि एक बात करते, अगर एक बात होती उस वक्त तो फिर बात है, कभी कुछ कहते थे कभी कुछ कहते थे, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स। तो अब जो बात चल रही है उसको मटेरियलाइज होने वाली तो बात नजर नहीं आती है। अब क्या इस सूरत हाल में जो चीफ इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये बातें हो रही है या करारदादें हो रही है, क्या इससे प्रोसेस को मजीद नुकसान पहुंचेगा या मजीद उसमें बेहतरी आएगी या उसमें इलेक्शन के को होल्ड करने में कोई रुकावटें तो नहीं होंगी? ये सारी चीजें सामने रखी होंगी हमारी वकला बिरादरी ने। तो इसलिए मैंने तो उनकी करारदाद को पढ़ा नहीं, ना मैंने किसी दोस्त से या बार काउंसिल किसी दोस्त से या पार्टी साहब से या किसी और से वजूहत। मुझे अब पता चल रहा है तो मैं जरूर कल इस पर अपनी तो बात करूंगा, सुनूंगा कि ऐसी कौन सी बात है, ताकि आई शुड बी इन्फॉर्म एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ। हम मीडिया पे जाते भी हैं तो ताकि हम जिस तरह की बात करनी है, जिस तरह के हालात है, जो कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच आवर बार काउंसिल एंड आवर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन हैज पास समथिंग बिफोर दैट। ठीक है चलो रजा साहब, आई नो कि इट्स ये बड़ा ठीक है ठीक है, ये प्रीमेच्योर होगा शैला साहबा कि मैं कहूं कि आपकी पार्टी का इस पर मौकफ क्या होगा, लेकिन कम से कम आप क्या समझती हैं कि क्या मतलब इलेक्शन कमिश्नर को हटा देने से आपको लगता है कि कोई डी रेल हो सकता है इलेक्शन? क्या 8 फरवरी से आगे जा सकता है? क्या आपको ये खदशात है या आप समझती हैं कि ये विसल ब्लोइंग ठीक है एंड इट विल कीप थिंग्स इन चेक? अच्छा, पहले मैं ये बात कहूँगी, इस बात से कोई इनकार नहीं है कि जजेस सरेंडर कर गए, जजेस दबाव में आ गए तारीख में, लेकिन बार ने अपना भरपूर किरदार अदा किया है। मैं इससे इनकार नहीं करूँगी, मैं अदना सी स्टूडेंट हूँ पॉलिटिक्स की, लेकिन मैं बिल्कुल ये कहूँगी। लेकिन बात सारी वही है कि क्या एक आदमी, और दूसरी बात ये कि क्या 8 फरवरी से पहले ये सब हो सकता है? तो हमें ये सारी बातों को देखना होगा, क्योंकि ये ना हो कि फिर ये इलेक्शन हमारे हाथ ना लगे। ठीक है, इसको इंश्योर करने के लिए क्या करेंगे पाशा साहब? क्योंकि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में 209 आर्टिकल के तहत आप लोग जाते भी हैं तो जैसे काजी फाइज साहब छुट्टियों पर जा रहे हैं, फिर एक लंबा प्रोसेस है जिसके तरफ रिजवाना साहब ने भी इशारा किया था, ये फरवरी से पहले तो नहीं हो पाएगा। तो आपके ये विसल ब्लोइंग को गले ही ना पड़ जाए हमारे? नहीं, एक तो मैं आपको इस बात की बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक मैं अर्ज कर रहा हूँ, हमारे किसी दोस्त को, किसी पॉलिटिकल लीडर को बिल्कुल पूरे यकीन के साथ और हमारे ऊपर एतमाद रखते हुए मुतमिन रहना चाहिए कि कम अज कम पाकिस्तान की बार एसोसिएशन और बार काउंसिल इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को डी-रेल या डिले करने के बिल्कुल हक में नहीं है और वो इस तरफ नहीं जाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इलेक्शन आगे जा रहे हो। आपको ये नहीं देखा आपने कि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बुला के 3 घंटे के अंदर अंदर स्केड्यूल अनाउंस करने का ऐलान किया, तो हम सबसे पहले थे जिन्होंने इस बात को अप्रिशिएट किया। अगर आप जरा 1 मिनट 2 दिन पीछे चले जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अगर ये काम ना करती तो 18 तारीख को जाके इलेक्शन कमीशन अगर ऐलान करता तो 54 दिन वाला पीरियड गुजर चुका होता। तो हम कतन में ऐसी बात नहीं है, ये तसल्ली रखे, हौसला रखे कि ऐसा काम नामुमकिन है। हमारी तरफ से ऐसा कोई हरकत नहीं हो सकती, कोई काम नहीं हो सकता कि हम इलेक्शन को डिरेल करें या डिले करें। रेस्ट एश्योर, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ रजवाना साहब नहीं, लेकिन आपके इकदाम से किसी और नहीं, आप सिर्फ आपकी बात तो नहीं चलेगी। मैं भी यही कहना चाहती हूँ। जी शैला साहब आप मैंने कहा आपके इकदाम का कोई और फायदा ना उठा लेना। मैंने कहा आपका इकदाम तो चले नेक नियति से है, कोई और इसमें एक मिनट मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ। हम ये कहते हैं कि हम किसी के पपट नहीं है। जो भी बात है आजादाना है, अपनी आजाद मर्जी के साथ है। और आप यकीन कर लें कि इसी महीने हम ऑल पाकिस्तान लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। वहां पे हम बैठ के एक मुत्तफिक अलह फैसला करेंगे और देखेंगे, सारे प्रॉस एंड कॉन्स देखने के बाद फैसला करेंगे। और इस पे भी आपको तसल्ली रखनी चाहिए
کہ پاکستان کے وکلا کبھی بھی جمہوری اداروں کے خلاف نہیں ہو سکتے، جمہوری پروسیس کے خلاف نہیں ہو سکتے، اور ہمیشہ جمہوریت کی بقا کی بات کی ہے۔ اور اگر ایک اور بات میں بڑی کر رہا ہوں کہ پاکستان میں اگر کوئی ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن ہے جس کے ہر سال باقاعدگی کے ساتھ الیکشن ہوتے ہیں تو وہ صرف بار کونسل اور بار ایسوسیشنز ہیں۔ باقی ہر جگہ پہ آپ دیکھیں کبھی موسم کی سردی کی وجہ سے، کبھی موسم کی گرمی کی وجہ سے الیکشن، کبھی ٹریڈ یونین میں کسی اور وجہ سے، لیکن بار ایسوسیشن جیسا ادارہ ہے کہ جس پہ 15 جنوری ہے نا الیکشن کی کٹ آف ڈیٹ، تو کبھی 16 جنوری کو نہیں ہوئے، 15 جنوری اور اس سے پہلے الیکشن ہوئے ہیں۔ اور چلے بادشاہ صاحب، آپ کی تسلی آمیز گفتگو کو ہم غنیمت جان کے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، یہ غنیمت جانتے ہیں کہ آپ تسلی ہمیں دے تو رہے ہیں، لیکن تسلی اس ملک میں ذرا مشکل سے ہی آتی ہے۔ اب تسلی کے ساتھ ساتھ وسوسے بھی جاگ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں، لیکن آف کورس دیٹ ول بی انادر ڈے۔ آپ نے پروگرام دیکھا، شکریہ، کل ملاقات ہوگی۔